بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یعطی الکثیر لا یبخل بالقلیل، جو کثرت سے عطا کرتا ہے وہ تھوڑی سی چیز میں بخل نہیں کرتا۔ کان من عادت جحا ان یدعو اللہ عند کل صلاۃ، جحا کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ عادہ یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں لفظ عادت بنا ہے، کوئی کام جو بار بار کرتے ہیں وہ عادت ہوتا ہے۔ ان یدعو اللہ، اور کہ وہ دعا کرتا تھا اللہ سے، اس سے یدعو سے دعا اردو میں بنا ہے، جس کے معنی ایک مانگنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب دعوت دینا بھی ہوتا ہے۔ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَهُ أَلْفَ درہم ذهبا، اور وہ طلب کرتا تھا اللہ سے کہ وہ اسے عطا کریں 1000 درہم سونے کے۔ یطلبو کا مطلب طلب کرنا، یعطیہ یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں لفظ عطا کرنا بنا ہے۔ یعطیہ الف 1000 درہم ذهبا، ذهبا یعنی سونے کے 1000 درہم طلب کرتا تھا۔ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ لا يقبلها نہیں قبول کرے گا، اذا كانت اگر وہ ہوں گے 999 999، یعنی اگر 999 درہم بھی ہوں گے تو وہ اس کے لیے ناقابل قبول ہوں گے۔ یقبلوہا وہی لفظ ہے جس سے اردو زبان میں لفظ قبول بنا ہے۔ وَكَانَ لَهُ جَارٌ غَنِيٌّ، اور جوہا کا ایک مالدار پڑوسی تھا۔ جار پڑوسی کو کہا جاتا ہے۔ غنی یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب مالدار اور امیر، اور وہ شخص جیسے کوئی محتاجی نہ ہو۔ یسمع عصر کل یوم حاضر دعا، یسمع عصر سنتا تھا عصر کے وقت، کل یومن ہر روز، حاضر دعا یہ دعا، تو جوہا کے پڑوسی ہر روز یہ دعا اس کی سنتا تھا۔ یسمعو بھی یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں سماعت بنا ہے، سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، تو یسمع یہ بھی عربی سے اردو زبان میں آیا ہوا لفظ ہے۔ فَأَرَادَ تو اس نے ارادہ کیا، ان یمتحن کہ وہ امتحان لے جوہا کا۔ یمتحن وہی لفظ ہے جس سے اردو میں امتحان بنا ہے۔ فَأَخَذَ 999 یعنی کہ 999 درہم ووضعها فی کیس، اور اس کو درہموں کو اس نے ایک تھیلی میں رکھ دیا۔ وضع کا مطلب رکھنا ہوتا ہے، کیس کا مطلب تھیلی ہوتا ہے۔ لما کے لفظی معنی ہوتے ہیں جب، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ ولما جاء وقت العصر، اور جب عصر کا وقت آیا۔ وکان جحا یدعو ربہ، اور جحا اپنے رب سے دعا کرنے لگا۔ رما الیہ جارہ بالکیس، تو پھینک دیا اس نے، اس کے پڑوسی نے اس تھیلی کو اس کے پاس۔ رما یہ وہی لفظ ہے جس سے رمی بنا ہے۔ حج کے درمیان ایک مناسکوں میں سے ایک مناسک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پتھر پھینکتے ہیں، تو پھینکنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ تو رما الیہ پھینکا اس کی طرف، جارہ پڑوسی نے، بالکیس اس تھیلی کو۔ ویختبا اور چھپ گیا، وراح ینظر اور دیکھنا شروع کر دیا، اس کا مشاہدہ کرنے لگا۔ فرح جحا فرحا لا یوصف، جحا خوش ہوا اور اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی بیان نہیں کی جا سکتی۔ لا یوصف جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ وصفہ کا مطلب کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا، کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ لا یوصف جو کہ ناقابل بیان ہو۔ وسجد اور اس نے سجدہ کیا، لربہ شاکرن اپنے رب کو یعنی شکر کا سجدہ کیا۔ وحمل الکیس اور اس نے اٹھا لیا اس تھیلی کو۔ وبدأ یعد ما فیہ اور اس کے بعد اس نے گننا شروع کر دیا جو کچھ بھی اس تھیلی کے اندر تھا۔ بدأ کا مطلب شروع کر دینا، ما فیہ جو کچھ بھی اس میں تھا۔ فوجدہ ینقص درہما واحدا، فوجدہ تو اس نے پایا، ینقص کمی، درہما واحدا ایک درہم کی کمی اس نے پائی۔ اردو زبان میں لفظ نقص استعمال ہوتا ہے، یہ اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں سے کم ہو جانے کے۔
تو ینقصو درہم واحدن، تو جوہا نے اس میں ایک درہم کم پایا، 1000 درہم نہیں بلکہ 999 درہم پائے۔ فلم یہتم، تو اس نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہتم اس سے مشابہ اردو میں لفظ اہمیت ہے، اور ہم معنی ہے یہ کہ کسی چیز کو اہمیت دینا یا اہمیت، یہتم کسی چیز کو اہم سمجھنا یا اہمیت دینا۔ وقال، اور اس نے کہا، ان الذی انعم علی، ان الذی انعم، بے شک جس نے مجھ پر انعام کیا ہے، علی بہذا لا یبخل علی بدرہم واحد، لا یبخل کہ وہ اس نے اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ایک درہم کے معاملے میں کنجوسی دکھاؤں۔ لا یبخل علی بدرہم واحد، تو اب یہ مجھے ایک درہم کے معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ثم، پھر، اخذ الکیس وخبأہ، اس نے وہ تھیلی لی اور اسے چھپا دیا۔ خبأہ، یہ پیچھے ہم نے اختبا پڑھا، اختبا کا مطلب خود کو چھپا لینا، اور خبأہ کا یعنی اس چیز کو چھپا لینا۔ اسرع الغنی الی جحا ضاحکا، تیزی سے اس کا پڑوسی جوہا کا ہنستا ہوا اس کے پاس آیا، اور اسرع یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں سرعت بنا یعنی تیزی، اور وہ ہنس رہا تھا۔ وقال له، اور اس سے کہا، رد الی ذهبی، لوٹا دو مجھے میرا سونا، یعنی میرا سونا مجھے واپس لوٹا دو۔ ردہ کا مطلب لوٹانا ہوتا ہے۔ فقد اردت، میں نے ارادہ کیا، اردت یہ وہ لفظ ہے جس سے ارادہ بنا اردو میں، کہ میرا ارادہ یہ تھا، ان امتحنک، کہ میں تمہارا امتحان لوں، واداعبک، اور یہ بھی کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ وقد عرفت انک لم تلتزم بما طلبت فی دعائک، اور اب تو تم جان ہی گئے ہو کہ تم نے دعا میں جو کچھ کہا اس کو تم نے اس پہ قائم نہ رہ سکے۔ وقد عرفت، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا یا جان لینا، اسی سے اردو زبان میں لفظ معروف بنا۔ وہ چیز جو کہ لوگوں میں مشہور ہو وہ معروف ہوتی ہے، یا وہ چیز جیسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہی ہے، اسے معروف کہا جاتا ہے۔ انکا لم تلتزم، لم لا کی فارم ہے جو ماضی میں استعمال ہوتی ہے۔ لا کا مطلب عربی زبان میں نہیں ہوتا ہے، اگر وہ مستقبل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ لن ہو جاتا ہے نون کے ساتھ، اور اگر وہ ماضی کے اندر استعمال ہو رہا ہو تو وہ لم ہو جاتا ہے۔ تو لم تلتزم، تلتزم یہی وہی لفظ ہے جس سے اردو میں لازم، لازمی یا لازم جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ لازم کر لینا کسی بات کو خود پر، وہ تلتزم کے معنی ہوتے ہیں۔ تو انکا لم تلتزم کہ تم بے شک تم نے نہیں لازم کیا، بما طلبت جو کچھ تم نے دعا میں کہا یا دعا میں تم نے مانگا۔ قال جحا مستغربا، جحا نے نہایت استغراب، بہت ہی حیرت سے پوچھا، کہا، ایو ذهب هذا الذی تتحدث عنہ، یہ کون سا سونا ہے تم جس کی بات کر رہے ہو، کس سونے کے بارے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ تتحدث، حدث کے یہاں پہ جو معنی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بیان کرنا، یعنی تم کس چیز کے بارے میں، کیا چیز، کون سا سونا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے یوں بیان کر رہے ہو۔ حل سبق لکا، یا کیا تم اس طرف جا رہے ہو، لکا ان اعرتنی شیئن، کہ تم نے مجھے کوئی چیز عاریتاً دی ہے۔ اردو زبان میں لفظ عاریت یعنی ادھار دینے کو بھی عاریت کہا جاتا ہے، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے مجھے کوئی چیز ادھار دے دی ہے۔ قال الغنی، تو اس امیر آدمی نے کہا، یا جوہا ان الدراہم لیست دراہمک، بے شک یہ درہم تمہارے درہم نہیں ہیں، بل ہی دراہمی، بلکہ یہ تو میرے درہم ہیں۔ القیتو، جو کہ میں نے القیتو بہا عطیکا، جو کہ میں نے تمہاری طرف پھینکے تھے۔ عطیکا تمہاری طرف جانا، اور القیتا کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا۔ قال جحا، جہا نے کہا، انک ولا شک کا مجنون، اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ تم دیوانے ہو چکے ہو۔ لا شک کا یہ وہی ہے جو اردو میں شک کہا جاتا ہے، وہی لفظ ہے۔ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ لَا يُصَدِّقُهَا أَحَدٌ، اور یہ تو ایسا قصہ ہے کہ کوئی بھی اس کو سچ نہیں مانے گا۔ عربی زبان میں صدق
کا مطلب سچ کو کہتے ہیں، یصدقها کہ جسے کوئی سچا جانے گا نہیں، اسے سچا مانے گا نہیں. فہل یوجد اور کیا تم نے کوئی ایسا بھی شخص دیکھا ہے، یا کیا تم نے کوئی ایسا بھی شخص پایا ہے، یوجد کے لفظی معنی پایا ہے کہ ہوتے ہیں، من یخاطر کہ جو خطرے میں ڈالے، اردو زبان میں سے لفظ خطرہ بنا ہے، من یخاطر بمثل هذه الدراہم اس طرح سے اپنے دراہم کو، اپنے درہموں کو، اتنی رقم کو خطرے میں ڈالے، وہ یرمی بہا اور اس طرح سے پھینک دے. ان ما نزل علیہ بے شک یہ تو نازل ہوئے ہیں مجھ پر، نزل اترے ہیں مجھ پر یا عطا کیے گئے ہیں، جواب دعائی من خزائن اللہ الواسعہ میری دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانوں میں سے. وَاسْتَمَرَّ نقاش بینہما طویلا، استمروا کا مطلب کسی چیز کا بار بار ہونا استمرار کہلاتا ہے، اور نقاش کا مطلب مباحثہ ہوتا ہے. تو یہ مباحثہ طول پکڑتا گیا اور ان دونوں کے درمیان بہت دیر تک بحث ہوتی رہی. وجحا لا یتزعزع عن قولہ اور جوہا بھی اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اور اس سے ذرا بھی ہلا نہیں. وآخیراً اور بالآخر قول الغنی اس مالدار آدمی نے کہا، لا یمکن نہیں ہے ممکن، حسم ھذا النزاع کہ اس نزاع کے لفظی معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں، اس کھینچا تانی کے ہوتے ہیں، یعنی یہاں اس سے مراد ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ نہیں اس کا فیصلہ ہو سکتا الا فی المحکمہ سوائے اس کے کہ ہم عدالت جائیں. محکمہ کا مطلب عدالت ہے. حیا بنا الی القاضی آؤ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں. قول جہا نے کہا، لا استطیع الذهاب الی القاضی میں قاضی کے پاس نہیں جا سکتا، لأن مقرہ بعید اس لیے کہ اس کی عدالت بہت دور ہے، والطقس بارد موسم بہت ٹھنڈا ہے، ولیس عندی من الثياب ما يرد عني قسوة البرد اور میرے پاس کوئی ایسا لباس نہیں جو مجھے سردی کی اس شدت سے بچا سکے. لیس عندی لیسا کے مطلب ہوتا ہے نہیں، عندی میرے پاس، من الثياب کوئی ایسا لباس، ما یردو کے لفظی معنی جواب دینے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے بچانا. انی یرد انی جو کہ مجھے بچائے. قسوہ کے معنی سختی کے ہوتے ہیں، البرد یعنی سخت ٹھنڈ سے جو مجھے بچا سکے. قول الغنی تو اس مالدار آدمی نے کہا، انا آتی کا ببغلتی و عباءتی میں تمہیں دیتا ہوں اپنا خچر، بغلتی اپنا خچر، و عباءتی اور اپنی عبا. و ہاکذا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. صار الغنی علی رجلیہ امیر مالدار آدمی تو اپنے یعنی پیدل چلا، علی رجلیہ پیدل چلا. سارا یہ وہ لفظ ہے جس سے اردو زبان میں لفظ سیر بنا ہے، سیر کرنا، چلنے کو کہتے ہیں. یہ وہاکذا صار الغنی علی رجلیہ اور اس طرح پیدل چلا وہ غنی آدمی. ورکب جحا دابہ اور جوہا ایک سواری کے اوپر سوار تھا. ارتدا پہننے کو کہتے ہیں. وارتدى العباءۃ اور اس نے پہنی ہوئی تھی عبا. وذهب اور وہ دونوں گئے الی المحکمہ عدالت. بدا الغنی یحکی قصتہ بدا کا مطلب کوئی کام شروع کرنا. یحکی یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو زبان میں لفظ حکایت بنا ہے، حکایت قصے کہانیوں کو کہا جاتا ہے. تو غنی آدمی نے، مالدار آدمی نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا. ولما اور جب، انتہا یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو زبان میں انتہا بنا ہے، یعنی کسی چیز کا اختتام کی طرف پہنچ جانا. قول القاضی آخری حد کو بھی انتہا کہا جاتا ہے. تو جب اس نے اپنا قصہ پورا سنا دیا تو قاضی نے کہا، وانت یا جوہا اور تم اے جوہا، ماذا تقول تم کیا کہتے ہو. قول جوہا نے کہا، سلہ اذا کان قد اعطانی درہما واحدا فی یوم من الایام سلہ اس سے پوچھئے، اذا کان قد اعطانی کہ اس نے مجھے عطا کیا، درہما واحدا فی یوم من الایام کوئی بھی درہم کبھی بھی، یعنی اس نے کبھی بھی مجھے کوئی درہم دیا ہے آج تک. والحقیقت اور حقیقت تو یہ ہے، انی طلبت من اللہ ذهبا بے شک میں نے طلب کیا اللہ سے سونا.
وہو سبحانہ کریم قادر علی عطاء الکثیر والقلیل، اور وہ تو پاک ہیں، کریم ہیں اور قدرت رکھتے ہیں کہ جسے چاہے زیادہ عطا کریں اور جسے چاہے کم عطا کریں۔ وَإِنَّمَا يَدَّعِيهِ عَلَيَّ باطل، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وَإِنَّمَا يَدَّعِيهِ لَيْسَ إِلَّا مَكْرًا وَخِدَاعًا لِيَأْخُذَ مِنِّي مَالِي، اور اس کا وَإِنَّمَا يَدَّعِيهِ، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، لَيْسَ إِلَّا مَكْرًا وَخِدَاعًا، وہ سوائے مکر یعنی چال بازی، وخداعًا دھوکے اور چال بازی کے سوا کچھ نہیں ہے، لِيَأْخُذَ مِنِّي، تاکہ یہ لے لیں مجھ سے مالی، میرا مال۔ وَلَوْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدَّعِي عَلَيَّ بِبَغْلَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ لَمَا تَأَخُّرَ، اور اگر یہ استطاعت رکھتا یا اس قابل ہوتا تو یہ دعویٰ کر دیتا لما تأخر، بغیر کچھ فوراً، یعنی کہ دعویٰ کر دیتا میرے اس خچر کے اوپر بھی جو کہ باہر موجود ہے، جو کہ باہر کھڑا ہے۔ دہش الغنی من هذه القصة الجدیدہ، دہش یعنی حیران رہ جانا، حیران رہ گیا مالدار آدمی اس نئے قصے کے اوپر، وخافا، اور وہ پریشان ہوا اور ڈر گیا، ان تلحق البغلۃ بالدراہم، کہ اب دراہم کے ساتھ اس کا خچر بھی اس کے ہاتھ سے جائے گا۔ او تنکروا علیہ بغلتی ایضا فقال، او تنکروا علیہ بغلتی ایضا، تو اس نے کہا جوہا سے، تو کیا اب تم انکار کرو گے میرے خچر کے بارے میں بھی؟ وقد اتیتک بہا لترکبھا، اور میں نے تو وہ تمہیں دیا تھا تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو۔ تو تلحق یہاں پہ جو تیسری سطح میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس کے معنی وہی ہیں جو اردو زبان میں ملاحق کے ہیں، یا لاحق کا مطلب کسی چیز کے ساتھ ہو جانا، تو ان تلحقوا بغلہ کہ یہ دراہم کے ساتھ خچر بھی جائے گا۔ تنکر وہی لفظ ہے جس سے اردو زبان میں انکار نکلا ہے، اور لترکبھا آخری جو لفظ ہے تاکہ اس پر سواری کرو، رکبہ سواری کرنے کو کہتے ہیں۔ قول جوہا، تو جوہا نے کہا، حل سمعت یا سید القاضی، کیا آپ نے سنا اے محترم قاضی، الی ہذہ الدعوۃ الجدیدہ، اس نئے دعوے کے بارے میں، انی اخشا یہ وہی لفظ ہے جس سے قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا۔ انی اخشا ان یدعی ایضا، اور مجھے تو یہ خدشہ ہے یا مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ دعویٰ کر دے گا، انہ صاحب ما تملکہ یدایا، کہ اس سب کچھ کے اوپر بھی جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے پاس موجود ہے اس وقت، بل انہ قد یتمادی، بلکہ یہ تو اس حد تک جا سکتا ہے، یتمادی اس حد تک آگے نکل سکتا ہے، فی ادعائہ اپنے دعویٰ کرنے میں، الی ما ارتدیہ من ملابس، کہ جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر بھی دعویٰ کر دے، ویقول، یہ کہے، ان ہذہ الابعۃ لہ ایضا، کہ یہ بے شک یہ جو عبا میں نے پہن رکھی ہے، جو میری عبا ہے، یہ بھی اسی کی ہے۔ فارتبک الغنی وقال، اور اب جو مالدار آدمی تھا وہ انتہائی پریشان ہو گیا، فرتبکا یعنی رونے کے قریب ہو گیا، مضطرب ہو کر، الغنی، اور اس نے کہا، وقال، او لیست ہذہ عباۃ التی اعرتک ایاہ، اور کیا یہ نہیں ہے وہ عبا جو کہ میں نے تمہیں عاریۃً دی تھی؟ عاریۃ کا یہ لفظ دوبارہ ہے، اس کے معنی کسی کو ادھار دینا، اور اردو زبان میں لفظ عاریت اسی سے نکلا ہے۔ عندئذ حکم القاضی لجوحا، اب قاضی نے جوحا کے حق میں فیصلہ دیا، وقال للغنی، اور اس نے امیر آدمی سے کہا، لقد ظہر لی، بے شک ظاہر ہو گیا، بطلان دعواک، تمہارے دعوے کا جو کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے یا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ ہم پر ظاہر ہو گیا، وانکشفت، اور انکشاف ہو گیا، یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی، حیلک و اکاذیبک، تمہارا ہیلا اور تمہارے جھوٹ، اکاذیب جو ہے کذب کی جمع ہے، کذب کے مطلب جھوٹ ہوتا ہے، حیلہ یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ کسی بھی چال کو، ترکیب کو کہا جاتا ہے۔ فإنک ترید ان تسلب ھذا الرجل املاکہ،
اور بے شک کہ تم ارادہ رکھتے تھے کہ تم ہتھیار لو اس آدمی سے، اس کی املاک یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ملکیت پراپرٹی کو کہا جاتا ہے. اور تسلبہ یہ وہ لفظ ہے جس سے اردو زبان میں لفظ سلب کرنا بنا ہے. سلب کا مطلب کسی کی کوئی چیز لے لینا یا کسی کو اس کی کسی چیز سے محروم کر دینا، سلب کرنا، یہ اردو زبان میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. خراج الغنی حزینا متعلما، اور مالدار آدمی باہر نکلا حزیناً، حزن غم کو کہا جاتا ہے، اور متعلماً اس سے اردو زبان میں لفظ علم بنا ہے، یعنی کہ تکلیف کو علم کہا جاتا ہے. مالدار آدمی بہت ہی غمگین اور بہت ہی تکلیف میں، اداس یعنی کہ باہر آیا. اما جہاں تک جہا کی بات ہے، فقد رکب البغل، اس نے تو اس خچر کے اوپر سوار ہوا، وعاد بہا وبالعبا، اور اس کے ساتھ اور ابا کے ساتھ الی دارہ مطمئنا و راضیہ، اپنے گھر کی طرف چل پڑا بالکل مطمئن اور بہت راضی، یعنی کہ ہنسی خوشی وہ واپس آ گیا. وصل جحا الی دارہ، اور جہا پہنچا اپنے گھر. وارسل یطلب جارہ الغنی، اور اس نے اپنے مالدار پڑوسی کو بلوا لیا. فجاءہ زارعا مستغیثا، اور وہ اس کے پاس روتا پیٹتا آیا. زارعا جس کو خوب ضرر پہنچ چکا ہو، جس کو بہت تکلیف پہنچ چکی ہو، اور مستغیثا بہت ہی روتا ہوا، بہت ہی ڈپریس وہ آدمی آیا. فدفع الیہ جحا دراہمہ بتمامہا، تو دہا نے ادا کر دیے اس کو اس کے تمام دراہم. دفع کا مطلب ادا کرنے کو کہتے ہیں. وقول لہ، اور اس سے کہا ایاک، یعنی تم پر اب واجب ہے، بعد الیوم، آج کے روز کے بعد، ان تتدخل بین الخالق والمخلوق، کہ تم مداخلت مت کرو خالق اور اس کی مخلوق کے معاملات میں، یعنی یا ان کے درمیان. وان تزعج عباد اللہ، تزعج اور عاجز نہ کرو، پریشان نہ کرو اللہ کے بندوں کو. الذین یطلبون من خزائنہ، جو کہ طلب کرتے ہیں اس کے خزانوں میں سے. التی لا تنفد، جن میں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جن میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. اس میں کچھ الفاظ ہیں. ارسلہ کا مطلب اس سے لفظ رسالہ اردو میں بنا ہے، اور یہ رسالے کے لفظی معنی خط کے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ارسلہ سے مراد ہے کہ بھیجنا، تو کسی کو بھیج کر پڑوسی کو بلوایا. اور اسی طرح لفظ تتدخل ہے. تتدخل وہ لفظ ہے جس سے اردو زبان میں لفظ مداخلت بھی نکلا ہے، یعنی کسی کے معاملات میں درمیان میں پڑھنا. اس کی جو ویسے روٹ ہے وہ دخلہ ہے. دخلہ کا مطلب داخل ہونا ہوتا ہے، اور تتدخلہ کا جو لٹرل معنی ہے وہ یہ ہے بار بار داخل ہونا دو لوگوں کے درمیان. گویا کہ آپ بار بار دو لوگوں کے کمیونیکیشن کے درمیان بار بار داخل ہو رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، تو اس کے یہ تتدخلہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تزعج وہ لفظ ہے جس سے مشابہ اردو زبان میں عاجز ہے، کسی کو عاجز کرنا، کسی کو تنگ کرنا یا پریشان کرنا. یہ تو جو تزعج کے معنوں میں آتا ہے.